آپ ذرا جم جائیں کبھی تو لڑکوں نے کان میں ہینڈ فری لگایا ہوا ہوتا ہے, ایکسرسائز بھی ہو رہی ہے, ہل بھی رہے ہیں, گردن بھی ہل رہی ہے. یہ یاد رکھو دنیا دار آدمی کو سکون کے لیے مصنوعی چیزیں چاہیے, اس کے بغیر وہ خوش نہیں رہ سکتا. یہی اس کی علامت ہے کہ اس کا دل بے سکون ہے. جب انسان کی طبیعت میں سکون ہوتا ہے تو وہ کچھ بھی نہ کر رہا ہو, بیٹھا ہوا ہو, اس کو خوشی محسوس ہو رہی ہوتی ہے. اور جب اندر سے دل میں بے سکونی کے کانٹے چبھ رہے ہوں تو اسے ہر وقت انٹرٹینمنٹ کے لیے کچھ نہ کچھ چاہیے. کبھی اس کو فلم دیکھنی پڑے گی, کبھی کرکٹ کے میچ دیکھنے پڑیں گے, کبھی اس کو سالگرہ منانی پڑے گی, کبھی نئے سال پر ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرنی پڑے گی. خام خواہ یہ چیزیں بنا کے بلا وجہ. وجہ کیا ہے؟ ان کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. آپ خود تھوڑی دیر کے لیے سوچیں, جس آدمی کی زندگی کا کوئی مقصد نہ ہو وہ خوش رہ سکتا ہے کیا؟ ایک آدمی صبح اٹھا, پہلے تو وہ یہ سوچے گا کہ میں اٹھوں کیوں, اٹھنے کا کوئی مقصد ہی نہ ہو اس کا اگر ہے بھائی, تو وہ اٹھے گا, کہے گا جب تک پڑے ہوئے سوتے ہو سوتے رہو. پھر جب نیند سے تھک جائے گا, اٹھے گا, تو پھر وہ اٹھ کے ناشتہ نہیں کرے گا, کہے گا کیا کیوں کروں میں, اس کا کیا مقصد ہے. گھر سے باہر نہیں جائے گا. تبھی آپ بے روزگار لوگوں کو دیکھیں نا, گھر میں پڑے ہوتے ہیں, پھر خودکشیوں کے خیالات آتے ہیں ان کو. آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ تو دنیا کے فارغ ترین لوگ ایسے ہوتے ہیں, ہم تو آفس جاتے ہیں, ہم تو بزنس کرتے ہیں, ہمارا تو زندگی کا کوئی مقصد ہے. گوروں کا بھی مقصد ہوتا ہے ترقی کرنا, ہوتا ہے نا مقصد. بھائی انفرادی سطح پہ بھی مقصد ہے اور ان کے اجتماعی سطح پہ بھی مقاصد ہیں. انفرادی مقصد کیا ہے؟ ہر آدمی وہاں ترقی چاہتا ہے. ہر آدمی چاہتا ہے میری صحت اچھی ہو جائے, ہر آدمی چاہتا ہے میرے پاس دولت زیادہ ہو جائے. کیا خیال ہے بھائی؟ ہر آدمی چاہتا ہے میری عزت زیادہ ہو جائے. یہ تین چیزیں ہیں جن کے حصول کے لیے انسان کوشش کرتا ہے. عزت, دولت اور بولو نا بھائی صحت. عزت, دولت اور صحت. تو کہتے ہیں ہم صبح اٹھتے ہیں کیونکہ ہمیں عزت بھی چاہیے, دولت بھی چاہیے اور صحت بھی چاہیے. ان کا ایک پرپز ہے, ان کا ایک مقصد ہے. تبھی وہ جلدی اٹھ جاتے ہیں صبح, کیونکہ اگر ان کو پتہ ہے بھائی سوتے پڑے رہیں گے تو نہ عزت ملے گی, نہ دولت ملے گی اور نہ صحت اچھی ہوگی. ڈاکٹر بھی کہتے ہیں صبح اٹھ جاؤ بھائی جلدی. پھر وہ ایکسرسائز کرتے ہیں. ایکسرسائز کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ بولو نا بھائی, صحت اچھی ہو. صحت اچھی ہوگی تو عزت بھی ہوتی ہے, خود بخود ہی ہوتی ہے. اور ظاہر ہے کمانے کی صلاحیت بڑھتی ہے, دماغی صلاحیت بڑھتی ہے تو پیسہ بھی آتا ہے. بیمار آدمی تو کھاتا ہے, وہ کما تو نہیں سکتا. تو ان کے جو کام ہیں, جتنے بھی وہ دن بھر میں کام کر رہے ہیں غیر مسلم لوگ, اس کے پیچھے ایک مقصد ہے, عزت, دولت اور صحت. اور اس کو ہم یوں سمجھیں کہ اس کا خلاصہ ہم دو لفظوں میں یوں بیان کر سکتے ہیں کہ مزے اڑانا. زندگی کیسی گزر جائے؟ مزے کی گزرے. یہ ان کی زندگی کا مقصد ہے. مگر یہ ایسا مقصد نہیں ہے کہ یہ حاصل ہر ایک کو ہو بھی جائے, اور جس کو حاصل ہو اس سے پھر چھینے نہیں ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. دیکھو, آپ نے اپنی زندگی کا مقصد ایک ایسی چیز کو بنایا کہ آپ کو بتائے یا تو وہ مقصد حاصل ہوگا ہی نہیں, اور اگر ہو گیا تو چھن جائے گا. تو آپ کو سکون ملے گا؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ مثال کے طور پر ایک پہاڑی کی چوٹی پہ ہیرا رکھا ہوا ہے, ڈائمنڈ, بہت مہنگا. اب آپ نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا کہ یہ کیٹو پہاڑی کی چوٹی پر یہ ڈائمنڈ رکھا ہوا ہے, ہیرا رکھا ہوا ہے, اس ہیرے کو میں نے حاصل کرنا ہے. کیونکہ جب یہ ہیرا میری جیب میں آئے گا تو پیسہ تو آئے گا, پیسہ آئے گا تو صحت بھی پھر اپنی مرضی کی چیزیں کھائیں گے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ بہت ساری چیزیں آ جائیں گی, پھر ڈاکٹر بھی اپنی مرضی کا ہوگا, اور عزت تو ملے گی خود بخود.
تو آپ نے اپنی زندگی کا ہدف بنایا کہ یہ جو K2 پہاڑی کی چوٹی پہ ڈائمنڈ رکھا ہوا ہے میں نے یہ حاصل کرنا ہے. یہ انگریز کی زندگی کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں آپ کو. ان کے افراد بھی اسی کے پیچھے بھاگتے ہیں, ان کی حکومتیں بھی. جیسے ابھی امریکہ کو دیکھ لو, UK کو دیکھ لو, وہ چاہتے ہیں ہم طاقتور سے طاقتور ترین بن جائیں, ساری دنیا پہ ہماری حکومت ہو, ساری دنیا کے وسائل ہمارے قبضے میں آ جائیں. تو اجتماعی سطح پہ بھی یہی سوچ ہے اور انفرادی بھی یہی سوچ ہے. سمجھ رہے ہو؟ اب مثال میں دے رہا ہوں کہ یعنی مثال تو وہ دی جاتی ہے نا جو آسان ہو سمجھنے میں. تو ایک K2 پہاڑی کے اوپر ایک ہیرا رکھا ہوا ہے. امریکہ چاہ رہا ہے کہ یہ ہیرا مجھے مل جائے, لندن چاہ رہا ہے کہ یہ ہیرا مجھے مل جائے, پاکستان چاہ رہا ہے کہ مجھے مل جائے, حکومتیں بھی کوشش میں لگی ہوئی ہیں اور افراد بھی. آپ بھی یہ چاہ رہے ہو کہ مجھے مل جائے, غفار بھائی بھی یہ چاہ رہے ہیں, ستار بھائی بھی, وسیم, کلیم, سلیم کباڑیا, سب کی یہی خواہش ہے. کیا خیال ہے؟ اب ظاہر ہے K2 پہاڑی پہ چڑھنا آسان کام نہیں ہے. جب آپ چڑھنے لگو گے تو سارے تھوڑی پہنچیں گے. ما کل ما یتمنى الرجل یدرکہ تجری الریاح بما لا تشتہی السفن. ہر وہ چیز جس کی انسان تمنا کرتا ہے اسے حاصل نہیں کر پاتا. کچھ لوگ حاصل کر پاتے ہیں اور کچھ حاصل نہیں کر پاتے. تجری الریاح بما لا تشتہی السفن. کشتی بعض مرتبہ ایک سمت میں جانا چاہتی ہے مگر ہوائیں اسے دوسری سمت میں موڑ دیتی ہیں. سمندر میں ہوا آپ کی مرضی سے نہیں چلتی کہ آپ کشتی میں بیٹھے تو چونکہ آپ نے عمان جانا ہے تو ہوائیں آپ کو عمان ہی لے کے چلی جائیں. نا نا نا, ہو سکتا ہے وہ کسی اور طرف موڑ دیں آپ کو. اور آج کل تو یہ بہت ہے, آج کل جو لڑکے میں عشق معاشقے چل رہے ہیں 1% کامیاب ہوتے ہیں, 99% تعویذ گنڈوں میں لگے رہتے ہیں. ان کو نہیں ملتا جو وہ چاہتے ہیں. جو وہ چاہتے ہیں ان کو وہ چیز نہیں ملتی, دھکے کھاتے رہتے ہیں ساری زندگی. تو بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو K2 پہاڑی پہ چڑھنے کی کوشش کریں گے مگر چڑھ ہی نہیں پائیں گے. وہ تو ویسے ہی غم سے مریں گے کہ نہیں مریں گے کہ یار ہم نے زندگی کا ہدف کیا بنایا تھا, اس ہیرے کو حاصل کرنا, اور یہ ہدف ہم حاصل نہیں کر سکتے تو بے سکونی ہوگی کہ نہیں ہوگی. آپ نے جو مقصد تھا جب وہی پورا نہیں ہو رہا, دیکھو جب مقاصد پہ انسان کمپرومائز نہیں کرتا, وسائل اور ذرائع پہ کمپرومائز کر لیتا ہے. آپ یہاں سے لاہور جا رہے ہیں, آپ کا ہدف کیا ہے؟ لاہور پہنچنا. ٹرین میں بیٹھ گئے آپ, مقصد ہے آپ کا لاہور پہنچنا. اب ٹرین میں سیٹ اچھی نہیں ملی آپ کو, کھانے پینے کی پرابلم ہو رہی ہے, واش روم میں بڑا مسئلہ ہو رہا ہے, پانی ختم ہو رہا ہے, یہ ساری چیزیں برداشت ہو جائیں گی. آپ کہو گے چلو یار جیسے تیسے گزارا چلاؤ, ٹھکانے پہ پہنچ جائیں گے تو سب چیزیں حاصل ہو جائیں گی. لیکن اطلاع ملی کہ یہ گاڑی لاہور جا ہی نہیں رہی ہے, یہ کوئٹہ جا رہی ہے. اب آپ کا کھڑکی سے چھلانگ لگانے کا دل کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ بولے کہ میں تو یہ ساری ٹینشن اس لیے برداشت کر رہا تھا, تب میری جو منزل تھی وہ تو مل رہی تھی نا, منزل ہی نہیں مل رہی, تو مجھے واش روم میں پانی بھی اگر مل جائے, سیٹ بھی اچھی مل جائے, تو میں نے کرنا کیا ہے, جہاں میں نے جانا کہاں ہے, اور جا گاڑی بالکل یہ اپوزٹ سائڈ پہ رہی ہے. اب آپ کھڑکی سے چھلانگ لگاؤ گے اگر شریف آدمی ہو گئے. وہ ایک بندہ تھا نا حیدرآباد, وہ پنجاب سے آ رہا تھا, تو اس نے اپنے کسی دوست سے کہا کہ جب حیدرآباد آئے نا تو مجھے بتا دینا, اور میں سو رہا ہوں, اور اللہ کا واسطہ مجھے ضرور بتا دینا, اگر میں نہ اٹھوں تو کھڑکی سے پھینک دینا مجھے نیچے, کیونکہ میں سوتو ہوں, میری آنکھ نہیں کھلتی. وہ حیدرآباد آگے گزر گیا, کراچی آ گیا, تو اس کی آنکھ کھلی. دوست سے پوچھا یار مجھے حیدرآباد کیوں نہیں اتارا؟ تو کہنے لگا کہ یار میں نے, وہ کسی نے اس سے کہا کہ اب یہ تمہارا دوست تمہیں تمہاری کلاس لے گا, تم نے اس کو اتارا نہیں اور کھڑکی سے پھینکا نہیں. کہہ رہا نہیں, کلاس اصل میں وہ لے گا جس کو کھڑکی سے پھینکا ہے میں نے باہر. ٹھیک ہے نا, اصل کلاس وہ لے گا جس کو کھڑکی سے باہر پھینکا ہے میں نے. جس نے کراچی جانا تھا اور پھینک کہاں دیا اس کو؟ حیدرآباد. تو منزل جو ہے نا, منزل جہاں آپ جانا چاہتے ہیں اس پہ انسان کی دو رائے
نہیں ہوتی. اب آپ کہہ سکتے ہیں ایک لڑکا MBA کرنا چاہتا ہے وہ نہیں کر پایا تو وہ تو خودکشی نہیں کرتا, ایک ڈاکٹر بننا چاہتا ہے نہیں بن پایا تو خودکشی نہیں کرتا. وہ اس لیے نہیں کرتا کہ اس کا مقصد ڈاکٹر نہیں تھا, اس کا ڈاکٹر بننے سے کچھ اور مقصد تھا, پیسے کا حصول مقصد تھا, عزت کا حصول. تو وہ کہتے ہیں چلو کوئی اور راستہ اختیار کرو. لیکن اگر کوئی فرشتہ آ کے لکھ کے دے کہ نہ آپ کو عزت ملے گی, نہ دولت ملے گی, نہ صحت ملے گی, پھر دیکھو کیا حال ہوتا ہے. پھر 99% لوگ خودکشیاں کریں گے. ابھی جو خودکشی نہیں ہو رہی نا اس لیے نہیں ہو رہی کہ ہو سکتا ہے مل جائے, ہو سکتا ہے مل جائے, ہو سکتا ہے مل جائے. اس امید پہ لوگ جی رہے ہیں, اور اسی ہوتے ہوتے تلاش کرتے کرتے بالآخر موت آ جاتی ہے. لیکن اگر کسی کو پہلے سے پتہ چل جائے کہ آپ کو نہ عزت ملے گی, نہ دولت ملے گی, اور نہ صحت ملے گی, دیکھو کتنے لوگ کھمبوں سے لٹکتے ہیں, پھر کتنے چپکتے ہیں. تو میں مثال دے رہا تھا کہ پہاڑی کے اوپر ہیرا رکھا ہوا ہے, کتنے لوگ ہیں جو وہاں پہنچ ہی نہیں پائیں گے, وہ تو ویسے ہی ڈپریشن کے مریض بن جائیں گے. اور بعض لوگ ایسے ہیں جن کو یہ پتا چل گیا کہ ہم وہاں پہنچ تو پائیں گے, اور وہ بڑی ہمت کرتے کرتے بالآخر چوٹی پر پہنچ گئے. اب ان کا ہاتھ اس ہیرے کے بالکل قریب پہنچ چکا ہے, لیکن کوئی ان کے کان میں آ کے بتائے کہ جب تم یہ حاصل کرو گے تو یہ تمہارے پاس رہے گا نہیں, بلکہ تم سے چھین لیا جائے گا اور کسی اور کو دے دیا جائے گا. اب آپ بتاؤ وہ تو پہلے والے سے بھی زیادہ ڈپریشن کا شکار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیا خیال ہے؟ اس کی آواز اتنی کم کیوں ہے بھائی اسپیکر کی؟ اس کو تھوڑا سا بڑھا دینا. جو اتنی محنت کر کے وہاں تک پہنچا, اتنی محنت کر کے, اب اس کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے یہ حاصل تو کر لیا, آپ کا اخباروں میں نام بھی آ جائے گا, لیکن یہ اگلے ہی لمحے آپ سے چھین کے کسی اور کو دے دیا جائے گا. تو اب مجھے بتاؤ, ایسے مقصد کے پیچھے بھاگنا حماقت اور بے وقوفی ہے یا نہیں ہے؟ جس مقصد کے حصول کے بعد بھی ناکامی ہو, حصول سے پہلے بھی ناکامی, اور اگر حصول ہو جائے تھوڑی سی آہستہ کرتے ہیں, یار بہت زیادہ تیز ہو گئی. یعنی حصول کے بعد بھی ناکامی اور حصول سے نہ ہو تو بھی ناکامی. تو کافر کا معاملہ یہ ہے کہ وہ عزت, دولت اور صحت کے پیچھے بھاگتا ہے, مگر جیسے جیسے عمر ڈھلکتی ہے صحت سے آہستہ آہستہ ہاتھ دھونے پڑتے ہیں, بال سفید ہونا شروع, نظر کمزور ہونا شروع, کمر جھکنا شروع. کتنی ہی لمبی عمریں ہو جائیں مگر بڑھاپا سب پہ آتا ہے, اور بیماریاں سب پہ آتی ہیں, اور وہ عزت جو حاصل کی تھی آہستہ آہستہ ہاتھ سے نکلنا شروع ہو جاتی ہے.